ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک دین سے ہماری نسبت ہے، ہمارا تعلق ہے، جس میں اللہ پاک نے ہر دوسرے کے احساس کا جذبہ انسان کے اندر پیدا فرمایا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان کا احساس دلانے والا، بلکہ انسان سے بڑھ کر کسی بھی جاندار کا احساس دلانے والا مذہب وہ دین اسلام ہے. اس لیے ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تعلیم میں، علماء کے بیانات میں، کتابوں میں، رسائل میں، کہ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی اور ان کو یہ احساس دلایا کہ بحیثیت ایک مسلمان کے اور آخری امتی ہونے کے ہمیں ہر ذی روح، ہر جاندار کا احساس کرنا ہمارا دینی تقاضا ہے. یہ ہماری ایک دینی ذمہ داری ہے کہ سانس لینے والی چیز کا احساس کریں. تو ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت جنتی بن گئی. مشہور واقعہ ہے. اس نے ایک کتے کو، دیکھیں مثال بھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو واقعہ سنایا صحابہ اکرام کو، تو اس میں جس جاندار کی پیاس بجھائی گئی وہ کوئی پاک جانور نہیں ہے، وہ نجس جانور ہے، نجس العین ہے. اتنا نجس ہے کہ اگر برتن میں کوئی عام جانور منہ مار دے تو ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، لیکن کتا اگر کھانے پینے کے وضو کے برتن میں منہ مار لے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو 6 مرتبہ پانی سے دھونا ہے، 7ویں مرتبہ مٹی سے مانجنا ہے.
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس جانور کی ناپاکی کا عالم یہ ہے، لیکن دوسری طرف اسی جانور کا احساس کرنے پر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو کنویں کے کنارے پانی پلا دیا، اللہ پاک نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ واقعہ اس امت تک پہنچا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس تو نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، ہمارے پاس تو اللہ پاک کا کلام ہے، قرآن کریم ہے جو قیامت تک رہے گا۔ پچھلی امتوں کے وہی واقعات معتبر ہے اور مستند ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے ارشاد ہوئے۔ اس جیسے کتنے واقعات ہیں دوستو کہ جہاں کسی جانور کو، جاندار کو، چیونٹیوں کو، ہرنی کو، چڑیا کو تکلیف دی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو تنبیہ بھی فرمائی اور ان کی تربیت بھی فرمائی کہ ہر سانس لینے والے جاندار کا تم پر، ہم پر حق ہے کہ ان کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہم سب کو یہ آج سمجھنی چاہیے کہ ہم دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اندر سب سے زیادہ احساس کا جذبہ ہونا چاہیے، فکر، احساس۔ کسی دوسرے کو جلتے ہوئے دیکھ کر، ڈوبتے ہوئے دیکھ کر، مرتے ہوئے دیکھ کر، تکلیف میں دیکھ کر، حادثے میں دیکھ کر، اس کو دیکھ کے گزر جانا، یہ احساس کی اور انسانیت کی ایک موت ہے دوستو۔ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حادثات ہوتے ہیں، ایک بیچارہ زخموں سے تڑپ رہا ہوتا ہے، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، لیکن ہم من حیث القوم کیا کرتے ہیں؟ پہلے فکر اس کی ہے کہ بھئی اس موقع کی ویڈیو ڈال کے سب سے پہلے میں اپلوڈ کر دوں، چاہے اس بیچ اس کی روح نکل جائے، اس کی سانس نکل جائے، اور اس پر غمزدہ، افسردہ، جذباتی کمنٹس لکھ کر کے کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے، جب ایک انسان تمہارے سامنے تکلیف میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، تو آپ نے کون سا اس کا احساس کیا؟ آپ تو اس کی ویڈیو بنانے میں لگ گئے۔ تو اجتماعی طور پر آج ایک بات سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک رویہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مثبت رویہ، ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں منفی رویہ۔ مثبت اور منفی آپ حضرات یقیناً جانتے ہیں کہ مثبت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو مناسب ہو، اچھا ہو، بہتر ہو۔ منفی اس کو کہا جاتا ہے جو نامناسب ہو، تکلیف دہ ہو اور پریشان کن ہو۔ ایک انسان کے پاس مثبت رویے کی بھی گنجائش ہے اور اسی انسان کے پاس منفی رویے کی بھی گنجائش ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہماری زندگی میں ہمیں پیش آتا ہے دوست، کوئی بھی معاملہ ہو، اس معاملے کو دیکھنے کے بعد یا سننے کے بعد اب یہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ آپ اس معاملے کے بارے میں اپنا رویہ کیا اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے دونوں راستے دیا اور اس کا اختیار دیا، لیکن پھر ہم پہ فوکس کیا گیا، نگاہ رکھی گئی کہ یہ میرا بندہ، یہ انسان اس معاملے کو دیکھنے یا سننے کے بعد، جاننے کے بعد مثبت رویے اور کردار میں جا رہا ہے یا منفی رویے میں جا رہا ہے۔ آج یہ بڑی اہم بات ہے دوستو۔
اجتماعیت کے اعتبار سے ہم اگر اپنے ماحول پر اپنی مجلسوں پہ غور کریں، آپ کو یہ سب چیزیں واضح طور پہ نظر آئے گی۔ کسی صحیح کو غلط بنا کر پیش کرنا اور کسی غلط کو صحیح بنا کر پیش کرنا، یہ انسان کا بہت بڑا کمال ہے دوست۔ جو بات عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ اس وقت جو حالات اور صورتحال قوم کو درپیش ہے وہ سب کے سامنے، لیکن اس صورتحال میں بھی آپ دیکھیں ہمارے کون سے رویے کو زور ملا ہے۔ بہت غور سے سننے کی باتیں ہیں دوستو۔ ہم مثبت راستے پہ چل رہے ہیں یا منفی راستے پہ چل رہے ہیں؟ وہ چند باتیں آپ حضرات سے اور سب کے لیے عمل کی نیت سے عرض کرنا مقصود ہے۔ اس موجودہ تکلیف دہ صورتحال میں جبکہ نہ صرف یہ کہ ہمارے قومی اور انسانی بلکہ ہمارے دینی بھائی جو ہمارے ساتھ بحیثیت انسانیت کے بھی ہے، بحیثیت ایک قوم کے بھی ہے اور بحیثیت ایک مسلمان کے بھی، ہمارے ان کے ساتھ تینوں رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑی اچانک صورتحال حادثاتی طور پہ پیش آ گئی۔ اس صورتحال کے پیش آنے کے بعد اب وہ طبقہ جو محفوظ ہے، اور اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، تو من حیث القوم ہمارا رویہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ جو منفی رویہ دیکھنے میں آیا، مشاہدے میں آیا، آزمایا ہوا، چار چیزوں کا بہت زیادہ ماحول بنا ہوا ہے دوست۔ منفی رویہ ہے جو بہت نامناسب ہے اور جو نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے، ایک آدمی زخمی حالت میں آپ تک پہنچتا ہے، ہاتھ زخمی، پیر زخمی، سر زخمی، بری حالت میں، اور آپ سے کہا کہ جی یہ حالت ہے، میری مرہم پٹی کر دیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک صورت تو یہ کہ آپ فوراً اس کو مناسب جگہ پر لٹائیں، اس کے زخم کو صاف کریں، اس پر مرہم لگائیں، دوائی لگائیں، اس کی بینڈیج کریں، پٹی کریں، اس کو سکون کا انجیکشن دیں، جو آپ سے ہو سکے آپ کر لیں۔ ایک تو یہ صورت ہے، اور ایک صورت یہ کہ وہ زخموں سے چور ہو کے آپ کے سامنے آ کے گرا اور آپ نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ بھی کسی کو مار رہے تھے یا کسی نے آپ کو زیادہ مارا ہے؟ خاندانی لڑائی تھی، زمین کی لڑائی تھی، چینا جپٹی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ پہلے معاملہ واضح کرو، پھر بعد میں کروں گا۔ تو آپ بتائیں کہ انسانیت اور احساس کا تقاضا پہلا والا ہے یا دوسرا والا ہے؟ پہلا والا ہے۔ اس میں تو کوئی کتاب پڑھنے کی اور کسی تعلیم یا کورس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحقیق کرنا کہ مجرم یہ ہے یا اس کو مارنے والا ہے، قصوروار اس کا ہے یا اس کے مارنے والے کا ہے، اس نے گاڑی کے سامنے آ کر بے دہانی کی ہے یا گاڑی والے نے بے دہانی کی، اس تحقیقات میں پڑھنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کو انسانیت کا احساس نہیں ہے، آپ حالات سے متاثر ہیں۔ اس موجودہ صورتحال میں من حیث القوم جو چیز محسوس ہوئی دوستو، اور یہ ہم سب کو آج سمجھنی پڑے گی، یہ بحث چھیڑ دی گئی کہ بھئی یہ جو کچھ ہوا، یہ سیلاب آیا، 3 صوبے ڈوب گئے، آئی یہ مصیبت ہے یا آزمائش ہے؟
ایسا ہے نہیں یہ دوست. اس پر بحث ہو رہی ہے کہ جی اس کو مصیبت کہا جائے کہ یہ من جانب اللہ پاک کی طرف سے ایک عذاب آیا ہے، یا یہ آزمائش کی ایک گھڑی ہے. پہلے اس علمی نقطے کو حل کریں پھر ان پہ مرہم رکھیں گے. ارے بھائی وہ زخمی اپنے زخموں سے مر رہا ہے، وہ کرراہ رہا ہے، اس کی چیخیں نکل رہی ہے، وہ بھوک پیاس سے مر رہا ہے، وہ آپ سے فریاد کر رہا ہے، اور آپ کو اپنی اس علمی تحقیق کی پڑی ہوئی ہے کہ میں اس کو عذاب کہوں، اور اگر عذاب ہے تو جلدی مر جائے، یا میں اس کو آزمائش کہوں تو پھر اس کی اشکشوئی کا کوئی انتظام کر لوں. یہ بحث ہمارے اندر ہو گئی. یہ منفی رویہ ہے دوستو. تکلیف کے حالات میں منفی رویہ ہے کہ آپ ایک ایسی بحث کے اندر لگ جائیں کہ جس بحث کے حل ہونے میں شاید کسی انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے. یہ ہماری بحث نہیں ہے دوستو. عذاب اور آزمائش میں فرق کرنا، قرآن کریم نے دونوں صورتیں اور دونوں کی مثالیں بیان کی ہیں. یہ اسی طبقے کے سمجھنے کا کام ہے جو اس کام سے جڑے ہوئے ہیں دوستو. آپ مریض کی مرہم پٹی کر کے عالم کے پاس چلے جائیں اور پھر ان سے سمجھ لیں، یا علاقے کی پولیس کے پاس چلے جائیں اور ان سے سمجھ لیں کہ میں نے پٹی جو کی وہ مجرم کی ہے یا مجبور کی ہے. تو بہت افسوس کی بات ہے، یہ بحث ہماری نہیں ہے دوستو. اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی یہ عذاب کی شکل ہے، تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس میں آندھیاں چلی ہے، جس میں طوفانی بارشیں ہوئی ہے، جس میں آبادیوں گری ہے. کئی دن تک صحابہ اکرام مسجد نبوی شریف نماز کے لیے نہیں آ سکیں. کیا کہیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ جو دور خلافت کا بہترین دور ہے عدل و انصاف کا، اس میں شام دمشق میں طاعون امواس پھیل گیا، طاعون کا مرض پھیل گیا، طاعون وبائی مرض، اور اس میں ہزاروں صحابہ اکرام شہید ہو گئے، انتقال کر گئے. اس کو عذاب کہیں گے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ علمی ابحاث ہیں، اور یہ ہم اس طبقے کے حوالے کر دے جو اس درجے کا علم اپنے پاس رکھتے ہیں. اس بحث کے اندر پڑ جانا اور اس سے مزے لینا اور اس بنیاد پر لوگوں کے انٹرویوز کرنا کہ بھئی اس کو کیا کہا جائے، مس مینجمنٹ ہوئی ہے تو تاکہ ہم حکمرانوں کے پیچھے لگ جائیں، اپنے کیمرے لگا لیں، یا واقعی یہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے تو پھر ہم ان کی مدد کے اندر لگ جائیں. یہ گورکھ دھندا اور یہ تماشا جو ہے دوستو، یہ واضح دلیل ہے کہ من حیث القوم ہمارا رویہ اور احساس دن بدن منفی ہوتا چلا جا رہا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس موقع پر ہر انسان جو انسانیت کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک نابالغ غیر عاقل بچہ وہ کسی رونے والے کے رونے کا سبب نہ جانتا ہے، نہ اس کو دلچسپی ہے کہ کیوں رو رہا ہے، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے. لیکن جو عاقل بالغ سمجھدار ہوتا ہے، جب وہ کسی کو راستے پر دائیں بائیں روتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ جاننے کی کوشش یہ ضرور کرتا ہے کہ یہ کیوں رو رہا ہے، اس کے گھر میں کوئی حادثہ ہوا، کوئی دنیا سے چلا گیا، یا اس کو کوئی جسمانی عارضہ ہے، کیا ہوا. یہ عاقل اور بالغ آدمی کا کام ہوتا ہے یہ احساس کرنا. اس صورتحال میں جو تکلیف کی گھڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے اس قوم کو اس ملک بننے کی قربانیوں کے وقت کی یہ برکات دی ہے آج تک کہ جو بھی صورتحال بنی ہو اور کسی نے اپنا کردار ادا کیا نہیں کیا، لیکن یہ قوم ایک انسانیت کے ناطے ضرور کھڑی ہوتی.
یہی وجہ ہے بہت بڑی آزمائشوں اور مصیبتوں سے اللہ پاک نے اس ملک کی حفاظت کی ہے دوست، یہ ماننا پڑے گا۔ لیکن اب اس موقع پر انسان اگر اپنے اس ضرورت مند اور اس مجبور اور اس لاچار اور اس بےکس، اس بے گھر مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی مدد کر رہا ہے کسی بھی درجے اور کسی بھی طریقے سے، تو اس کے لیے خدا را ہم یہ ترازو اپنے پاس نہ رکھیں کہ بھئی میں یہ جانچ لوں کہ بھئی میں دیتے ہوئے مخلص ہوں یا میں نہیں ہوں، یا فلاں دیتے ہوئے اخلاص سے کر رہا ہے یا ریاکاری کر رہا ہے۔ سامان تولنا دکاندار کا کام ہوتا ہے، خریدار اس کے ہاتھ سے ترازو نہیں لیتا دوست۔ تھوڑا سا اس جگہ کو حاضر کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ آج ہم نے الفاظ تو سیکھ لیے شریعت کے، لیکن ان الفاظ کی حقیقت اور اس کی جو اصل گہرائی ہے اس تک پہنچنے کے لیے بھی ایک علمی رسوخ چاہیے، وہ نہیں۔ لہٰذا اب مجھے یہ لگتا ہے کہ بھئی شاید کسی کو دیتے ہوئے اگر میں آ کے کسی کے سامنے دے دوں یا اپنا نام ظاہر کر دوں یا کوئی مجھے دیکھ لے تو اخلاص تو صفاً صفا ہو گیا، ایسا نہیں ہے دوستو۔ قرآن کریم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اخلاص خود سمجھاتا ہے، اور وہ میں آپ سے ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ اخلاص کب فوت ہوتا ہے، انسان ریاکار کب بنتا ہے، یہ قرآن کریم نے خود سمجھایا ہے دوستو۔ سب سے پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا اس مال کو خرچ کرو جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو۔ حرام طریقے سے کمایا ہوا چاہے اربوں کھربوں انسان لے جا کے لگا دے اور رات کے اندھیرے میں لگا دے، کوئی تیسرا دیکھنے والا بھی نہیں ہو، لیکن مال حرام اور مشکوک گیا ہے، اللہ پاک فرما رہے اس میں اخلاص نہیں، کوئی اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کے لیے شرط اولی مال طیب ہے کہ آپ کا مال پاک مال ہونا چاہیے، ایک بات۔ نمبر 2، اخلاص کب جائے گا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اگر تم نے خرچ کیا لیکن اس خرچ کرنے کے بعد پھر 2 کیفیات آ گئی، ایک من اور ایک اذی۔ من کہتے ہیں احسان جتلانے کو، اذی کہتے ہیں تکلیف دینے کو۔ کیا مطلب؟ خرچ تو کر دیا، بہت تنہائی میں کر دیا، کوئی تیسرا نہیں تھا، لیکن 3 دن بعد، 8 دن بعد، مہینے بعد، سال بعد، 10 سال کے بعد وہ کہیں نظر آیا تو کچھ ایسا اشارہ، کنایہ، لطیف، واضح، باریک انداز میں دے دیا کہ وہ پھر صحیح رہا، ہو گیا تھا، ماشاءاللہ کام ہو گیا۔ وہ یہ من ہے، اس سامنے والے کو قلبی احساس دلانا ہے کہ وہ میں تھا، یاد دلانا۔ یہ چیزیں اخلاص کے منافی۔ باقی خرچ کرتے ہوئے کوئی دیکھ لے، کوئی سن لے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، آپ ترجمہ دیکھ لیں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم نے اپنے صدقات اور انفاق ظاہر کر کے دے دیے، اللہ کے راستے میں کھل کے دے دیے، سب کے سامنے دے دیے، اللہ پاک فرما رہے فنعما ہی، کیا ہی خوب کام کیا تم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک فرد کو دیکھ کر 10 کو ہمت پیدا ہو گئی، ان کو جذبہ اور حوصلہ مل گیا۔ اور اگر وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم نے بالکل چھپا کے دے دیا، کسی کو بھی ظاہر نہیں کیا، وہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیں دونوں صورتیں بیان کی، کھل کر دیا اس کو فنعما ہی فرمایا، کیا خوب عمل ہے۔
چھپا کر دیا اس کو خیر لکم فرمایا، وہ بھی تمہارے حق میں خیر. دونوں صورتیں. دوستو مسئلہ کچھ اور ہے، ہم سمجھتے کچھ اور ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے تھے. مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی، اور کتاب الصدقات میں، فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے اس کو نقل کیا ہے. ہم تعلیم میں ہمیشہ سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی اور خلاف معمول آپ سیدھا گئے، صفوں کے بیچ سے گھر گئے، اور صحابہ حیران ہو گئے کہ کیا ہوا، اور آپ پھر جلدی سے اپنے گھر سے باہر نکل آئے. پھر صحابہ سے فرمایا وہ کچھ دینار رہ گئے تھے مجھ سے صدقے کے میرے پاس، اور جیسے ہی مجھے اس کا دھیان آیا تو میں نے جا کے اس کو خرچ کر دیا. تو یہ پورے صحابہ کے مجمع میں اللہ کے پاک پیغمبر کا چلے جانا، واپس آ جانا، یہ بتا دینا. تو اس لیے ہر چیز کے اندر انسان تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ چلے. یہ ترازو اپنے پاس نہ رکھیں کہ بھئی فوراً اس بٹا وہاں ڈال دیا کہ بھئی چلے جی اس کا اخلاص تو جو ہے وہ ہفوات ہو گیا اور ختم ہو گیا. نہیں، موقع موقع کا فرق ہوتا ہے دوست. جہاں ضرورت ہوگی وہاں مجمع میں اظہار ضروری ہے. آپ کو میں ایک باریک مسئلہ بیان کروں، عرض کروں. دیکھیں ابھی جمعے کا بیان چل رہا ہے، چند منٹوں کے بعد خطبہ شروع ہو جائے گا نا. جمعے کے خطبے کو سننا نماز کی طرح واجب ہے، ضروری ہے. اس لیے جو جمعے کے خطبے میں نہیں آتے وہ ترک واجب کے گناہ گار ہیں. لیکن بہرحال لوگ کتنی کوتاہی کرتے ہیں. ایک مسئلہ ہم سب جانتے ہیں کہ خطبہ جب شروع ہو جائے تو خطبہ شروع ہونے کے بعد کسی سے بات چیت کرنا، اشارہ کرنا، سلام کرنا، کلام کرنا جائز ہے دوست؟ جائز نہیں ہے نا؟ سب کو پتہ ہے نا یہ مسئلہ جائز نہیں. یہاں تک فرمایا کہ کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کو یہ بھی نہ کہے کہ بھئی تم غلط کر، اپنے کام میں لگ جاؤ. ایک موقع حدیث پاک میں ہے، ایک موقع آپ علیہ السلام کی پوری زندگی میں ایک موقع پیش آیا ہے جس میں آپ نے خطبے کے درمیان میں کلام کیا ہے، اور اس پر پھر محدثین نے بڑی بحث کی. آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور مسجد نبوی کے دروازے سے ایک شخص داخل ہوتا ہے، اور جب آپ علیہ السلام کی دوران خطبہ اس پہ نظر پڑی آپ نے فرمایا کہ قم صلی رکعتین، فرمایا کھڑے ہو جاؤ فلاں 2 رکعتیں پڑھ لو. خطبے کے درمیان اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، حدیث ہے. جب امام خطبہ شروع کر دے پھر نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی کلام ہے. یہ اصول قیامت تک ہے. لیکن اس دن عجیب بات ہوئی، آپ نے ان سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتیں پڑھ لو. یہ آنے والے کون ہیں؟ یہ حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ. سلیک، سین لام یا کاف، یہ آئے. آپ نے حضرت سلیک کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ مجمع کے بیچ میں 2 رکعتیں پڑھ لو. تو محدثین نے اس کی توجیہ لکھی ہے. فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت سلیک داخل ہوئے تو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں تھے. ان کے لباس اور حلیے سے آپ علیہ السلام ان کی لاچاری کو، بے کسی کو، مجبوری کو سمجھ گئے. صحابہ اکرام کو دکھانے کے لیے کہ تمہارا ایک مسلمان بھائی اس حالت میں ہے، اس کو دیکھ لو. یہ محدثین نے لکھا ہے دوستو، علماء سے پوچھ لیں. آپ نے ان کو بیچ مجمع میں کھڑا کر کے خطبے کے بیچ میں 2 رکعت نفل پڑھائی، اور قیامت تک اب آئندہ کے لیے سلسلہ بند ہو گیا ہے. لیکن اس ایک موقع پر آپ نے ایسا عمل فرمایا. کیوں؟ تاکہ یہ سارا مجمع ان کی کیفیت کو دیکھ کر اس کے دکھ کا احساس کر کے نماز کے بعد ان کی تکلیف کو دور کر دیں. تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے دوست. تو اس لیے تکلیف کے موقع پر جو انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرے، اس میں بالکل آپ پریشان نہ ہوں. بعض ساتھی اس پہ پریشان ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ ان کا اخلاص اور ایمان کا ایک جذبہ ہے. لیکن بعض دفعہ شیطان اس سے دل میں کیا ڈال دیتا ہے کہ وہ جو فلان ہے وہ تو ریاکاری کر رہا ہے، وہ فلاں تو شاید دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے عمل سے ایک آدمی کو ترغیب مل گئی، 10 کو مل گئی، وہ سب آپ کے کھاتے میں لگ جائیں گے. ایک تو اس رویے پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے.
تیسری جو خرابی اس موقع پر سامنے آئی اور جو سننے میں آئی، آپ جانتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے، جو طبقات اس موقع پر آگے بڑھے، اللہ پاک سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، لیکن ایک ذمہ دار ساتھی نے یہ بات بتائی، وہ جب واپس آئے، صاحب علم بھی ہے، کہ ہم جس مقام پر گئے وہاں ایک افسوسناک بات ہوئی کہ وہاں ایک دن قبل ہی اس صوبے کے، کون سا صوبہ ہے بہرحال یہ باتیں ضروری نہیں ہے، وہاں کی حکومت نے بہت بڑی امداد بھیجی، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے سامان بھیجا، ساری چیزیں آ گئی کہ بھئی یہ کل تقسیم کریں گے۔ راتوں رات وہاں کے جو بڑے قوانین تھے، جو سردار تھے، جو اہل سیاست طبقہ تھا، انہوں نے کیا کیا، وہ سارا سامان لے جا کر اپنے گوداموں میں شفٹ کیا۔ اگلے دن جو ہے وہ اپنے مرضی کے ایسے لوگ لا کر لائن میں کھڑے کر دیے اور ان میں وہ ساری سرکاری امداد تقسیم ہو گئی۔ غریب بیچارے کو پتہ بھی نہیں کہ کون آیا اور کون گیا۔ یعنی ہماری انسانیت کا احساس آج یہاں پہ کھڑا ہوا ہے کہ جو بیچارہ پانی کے اندر کئی دنوں سے بیٹھا ہوا ہے، جس کے سر پہ چھت نہیں ہے، جس کے کئی پیارے چلے گئے پانی کے اندر، جو ہوا بس مجھے تو اس سرکاری خزانے سے چاہے میں مالدار ہوں، ارب پتی، کروڑ پتی ہوں، میں لے لوں۔ اخلاقی حالت کی گراوٹ دیکھیں دوست۔ اور چوتھی آخری بات جو منفی رویہ اس موقع پر مشاہدے میں آپ حضرات نے بھی سنا، کہ بجائے اس کے کہ ہم اس بات کا احساس کرتے کہ بھئی یہ تو ایک ہمارے مسلمان بھائی بھی ہے، پاکستانی قوم ہے، تکلیف میں ہے، چلو بھئی میرا بھی اس میں حصہ ہو جائے، تو وہ سامان بیچنے والوں نے 10 والی چیز 20 میں کر دی، 100 والی چیز 1000 میں کر دی، 1000 والی چیز 5000 میں کر دی، کہ چلو بھئی یہ بھی ایک موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں سیلابی ریلے لمحوں میں بستیوں کی بستیاں مٹا رہے، تو اللہ اگر اس پانی کو حکم دے وہ جہاں مڑ جائے، چلا جائے، کون کیا کر سکتا ہے دوست؟ اس میں ہم اپنی اخلاقی پوزیشن اللہ پاک کو یہ دکھائیں کہ میں اس حالت میں ہوں کہ ایک سسکتے ہوئے انسان کی تکلیف سے اپنا کاروباری فائدہ اٹھاؤں گا، میں اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہا ہوں یا اللہ کے غضب اور غصے اور جلال کو دعوت دے رہا ہوں؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دیکھیں ایسے موقعوں پہ اللہ پاک انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس تکلیف کی صورتحال میں یہ منفی رویہ اختیار کرتا ہے یا مثبت رویہ۔ تو آج اس موقع پر اجتماعی طور پہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم مثبت سوچ اپنائیں، مثبت رویہ اپنائیں، مثبت کردار اپنائیں، اور ہر ایسا عمل جس سے اس کی بو آئے، محسوس ہو کہ میرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو سکتی ہے یا میں غلط کر سکتا ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔